أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. پارہ 22 حروف 1 سورہ الاحزاب کی آیات 31 to 62 انشاءاللہ آج ہم کور کریں گے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اور جو فرما برداری کرے تم عورتوں میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اور نیک عمل کرے، ہم دیں گے اسے اس کا اجر 2 بار، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے عزت والا رزق. یعنی چونکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی، تو اس لیے دگنے اجر کی، یعنی چونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہیں، ان کا مقام و مرتبہ عام عورتوں جیسا نہیں ہے بلکہ ان سے بلند ہے. تو اس لیے جو فرمانبرداری کرے گی ان میں سے اور اللہ اور اس کے رسول کی اور نیک عمل کرے گی تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے، اجر 2 بار ملے گا، اور ان کے لیے عزت والا رزق اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم نرمی نہ کرو بات کرنے میں. اچھا، اے نبی کی بیویوں، تم نہیں ہو تم عام عورتوں میں سے کسی ایک کی مانند. اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم نرمی نہ کرو بات کرنے میں کہ طمع کرنے لگے، یعنی برا خیال لائے جس کے دل میں بیماری ہو، اور کہو اچھی بات. اب یہاں پر خطاب بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے لیے ہے، لیکن یہ عام عورتوں کے لیے بھی ہے. یہ ساری اس کا حکم جو ہے یہ تمام عورتوں پر اپلائی ہوتا ہے. اور اس میں یہ ہے، پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو مخاطب کیا گیا کہ تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو، سے تقوی اختیار کرو اور نرمی سے بات نہ کی جائے. یہ حکم عام ہے، یہ والا حکم کہ نرمی سے بات نہ کی جائے، یعنی کہ کوئی روگی دل کا شخص ہو تو اس کے دل میں اس سے برا خیال آئے اگر ہم نرمی سے بات کریں. تو عورتوں کے لیے یہی ہے کہ وہ جب کسی غیر مرد سے بات کریں تو قصداً اپنا لہجے میں تھوڑی سی سختی لائی جائے. سختی سے مراد یہ نہیں کہ بدتمیزی سے بات کی جائے، لیکن یہ ہے کہ آواز چونکہ عورتوں کی مردوں کی نسبت تھوڑی نرم ہوتی ہے، تو اپنی آواز کو، اپنے لہجے کو تھوڑا سا مضبوط کر کے بات کی جائے، یعنی نرمی سے بات نہ کی جائے. ایسے طریقے سے بات نہ کی جائے کہ اگر کوئی شخص جس کے دل میں بیماری ہے تو وہ غلط تاثر اس پر جائے اور وہ غلط مطلب لے اس چیز کا. وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطیعنا اللہ ورسولہ. اور تم عورتیں ٹکی رہو اپنے گھروں میں، یعنی کہ بلا ضرورت بغیر وجہ کے بازاروں کے چکر کاٹنا، ہاں کے گھروں سے باہر نکلے رہنا، اس چیز سے ممانعت ہے اس چیز کی. اور یہ ہے کہ انتہائی ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکلا جائے، عورتوں کے لیے یہ حکم ہے. اور غیر مردوں کے سامنے اظہار زینت تبرج کرنا جیسا کہ جاہلیت کے زمانے میں عورتیں کیا کرتی تھی، اس سے بھی سخت اس کی بھی ممانعت ہے سختی سے کہ ایسے یہ کام زمانہ جاہلیت میں ہوتے تھے. کوئی چیز اب اس چیز کا کتنا ہی اس چیز کو بدل کر کوئی بھی نام رکھ لیں، اس چیز کا کوئی ماڈرن نیم سجیسٹ کر لیا جائے، فیشن کہہ لیا جائے، لبرلزم کہہ لیا جائے، کچھ بھی کہہ لیا جائے، کام یہ سب جہالت میں ہی آتا ہے. اور یہ سب زمانہ جہالت میں ہی ہوتا تھا کہ عورتیں سجاوٹ کر کے، بناؤ سنگھار کر کے گھروں سے باہر نکلتی تھی. نماز قائم کرنے کا حکم ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم ہے. بے شک صرف اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دور کر دے تم سے گندگی اے نبی کے گھر والوں. اب یہاں پہ اہل البیت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں. اور وہ پاک کر دے تمہیں خوب پاک کرنا. اور یاد کرو جو تلاوت کی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور دنائی کی باتوں سے، والحکمہ، اور دنائی کی بات یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ. بے شک اللہ بہت باریک بین خوب خبردار ہے. یہاں پہ الحکمت والحکمہ سے مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو آیات وحی کی جاتی ہیں اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں ان کو یاد کرو، ان کو سمجھو. بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین خوب خبردار ہے.
ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں۔ یہ سب خصوصیات ہیں جن کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کون کون سے آخر لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کر رہے ہیں، اور یہ ہے اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں تیار کر رکھی ہیں اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم۔ یعنی کہ یہ سب خصوصیات ہیں، یہ سب کوالٹیز ہیں جی ایسے لوگوں کی، یہ ہیں ایسے لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ مرد اور عورتیں دونوں مومن ہیں، مسلمان ہیں، سچے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، ہر مشکل میں آسانی میں سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، مصیبت کے وقت صبر کرنا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے، تکبر اختیار نہیں کرنا، چال میں عاجزی، آواز میں عاجزی، لہجے میں عاجزی، صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینا، صدقہ دینا، روزہ رکھنا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا، یہ سب جو بھی کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مغفرت رکھی ہے اور بہت بڑا اجر رکھا ہے، اجر عظیم رکھا ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، اور نہیں ہے مناسب کسی مومن مرد کے لیے اور نہ کسی مومنہ عورت کے لیے کہ جب فیصلہ کرتے اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں یہ کہ ہو اس کے بعد ان کے لیے اختیار ان کے معاملے میں، اور جو نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہونا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ وَزَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ۔ اچھا، اب اس میں یہ جو پچھلی آیت ہے کہ کسی مومن مرد کے لیے اور مومنہ عورت کے لیے مناسب نہیں، اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، وہ ایک غلام تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کروایا، ان کو اپنا بیٹا بنا، منہ بولا بیٹا بنایا۔ اب ان کی شادی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا انتخاب کیا جو ان کی پھوپھو ذات حضرت زینب رضی اللہ عنہ۔ تو اس سلسلے میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے جو خاندان والے تھے ان کو تھوڑا تعامل ہوا کہ وہ ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ وہ خاندانی لوگ ہیں اور حضرت زید جو ہیں وہ غلام رہ چکے ہیں، تو اس چیز پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب اللہ اور اس کا رسول کو کسی معاملے میں فیصلہ کرتے ہیں تو کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ تعامل اختیار کرے کہ ان کے اختیار کے معاملے میں نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو پھر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت زینب نے اور ان کے گھر والوں نے مزید کوئی شش و پنج کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اور پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو گیا۔ اب آگے یہ ہے کہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ، یعنی اور جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا، اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا کہ روکے رکھ اپنے پاس اپنی بیوی کو اور اللہ سے ڈر، اور آپ چھپا رہے تھے اپنے دل میں وہ بات جو کہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا اسے، اور آپ ڈر رہے تھے لوگوں سے، حالانکہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ آپ ڈریں اس سے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اب حضرت زید رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی کوئی ازدواجی زندگی زیادہ خوبصورت نہیں رہی، ان کے درمیان اختلافات رہے، کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج میں خاندانی حسب نسب والی بات تھی، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ پر غلامی کا داغ تھا۔ تو یہ چیزیں ان چیزوں کی وجہ سے ان کی ازدواجی زندگی کچھ اچھی نہیں گزر رہی تھی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے شکایت کرتے رہتے تھے، اور وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دینے کا بھی سوچ رہے تھے، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے کہ صبر کیے رکھیں اور اپنی بیوی کو طلاق نہ دیں اور اپنے پاس ہی رکھیں اور اللہ سے ڈریں۔ اور پھر اس کے بعد جب اور آپ ڈر رہے تھے لوگوں سے، حالانکہ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کو طلاق دینے دیں، حضرت زید رضی اللہ عنہ کو، حضرت زینب کو، اور پھر آپ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیں۔ اب چونکہ عرب میں یہ زمانہ جہالت میں یہ ایک رواج تھا کہ جو منہ والا بیٹا تھا اس کو اصل بیٹا ہی سمجھا جاتا تھا، جس کی اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب کر دی ہے کہ منہ والا بیٹا جو ہے ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے، جیسا کہ پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں۔
کیونکہ وہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں، ان کو بہتر یہی ہے کہ ان کے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے. اور جب وہ بیٹے نہیں ہیں تو ظاہری بات ہے اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے شادی کی جا سکتی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. اور آپ ڈر کیوں رہے تھے؟ لوگوں سے ڈر رہے تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے لوگوں میں یہ بات عام تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے کہ اپنی بہو سے نکاح کریے، لوگ یہ کہیں گے. حالانکہ یہ بات نہیں تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس لیے اس متعلقہ سے شادی جائز ہے. اور آپ ڈر رہے تھے لوگوں سے، حالانکہ اللہ زیادہ حق رکھتا کہ آپ ڈریں اس سے. پھر جب زید نے پوری کر لی اس سے اپنی حاجت، یعنی کہ جب حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ان کو فارغ کیا، ان کو طلاق دی، تو ہم نے آپ کا نکاح کر دیا اس سے، یعنی حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کر دیا گیا تاکہ نہ ہو مومنوں پر کوئی حرج تنگی اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں. یہاں سے منہ بولے بیٹوں کی متعلقہ سے نکاح کرنے کی اجازت دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے، جبکہ وہ پوری کر لیں ان سے اپنی غرض، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر ہی رہنے والا تھا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، نہیں ہے نبی پر کوئی حرج اس بات میں جو مقرر کر دیا اللہ نے اس کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ایک بات مقرر کر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بات کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر یہی اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں یعنی انبیاء میں جو گزر گئے اس سے قبل، اور اللہ کا حکم اندازہ ہے طے کیا ہوا. وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور نہیں ڈرتے کسی ایک سے اللہ کے سوا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باپ تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے، اور لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یعنی کہ اب اس چیز میں یہ ایک بات کہ جیسا کہ زمانہ جہالت میں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اپنا منہ بلا بیٹا کہا تو لوگ ان کو زید بن محمد کہہ کر پکارنے لگے، جس کی تردید کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. اور پھر بعد میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کو حضرت زید بن حارثہ کہا جانے لگا. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 بیٹے تھے، حضرت خدیجہ سے 3 بیٹے اور حضرت ماریہ قبطیہ سے رضی اللہ عنہما ان سے ایک بیٹے حضرت ابراہیم سے. ان چاروں بیٹوں کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے کوئی بیٹے نہیں تھے جو جوانی کی عمر میں پہنچ چکے ہوں. اور لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، یعنی اس لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مردوں میں سے کسی ایک کے، تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے باپ نہیں ہے، اور وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ کو ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کے ہر وقت کثرت سے ذکر کی یہاں پر حکم دیا گیا ہے. وہ سبحوہ بکرۃ واصیلا، اور تسبیح پاکیزگی بیان کرو اس کی صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا. اس میں نمازوں میں جو مسنون اذکار سکھائے گئے ہیں صبح و شام کے اذکار وہ بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہر وقت کی جا سکتی ہے. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ہے جو رحمتیں بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور وہ ہے مومنوں پر بہت رحم کرنے والا. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کی دعا جس دن وہ ملیں گے اس اللہ کو سلام ہوگی. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عزت والا اجر. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کی طرف بلانے والا اس کی اذن سے اور روشنی کرنے والا چراغ بنا کر. وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور خوشخبری دے دیجیے مومنوں کو کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. بار بار مومنوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے ان کے صبر، ان کے ایمان کی، پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور نظر انداز کیجیے اور نہ بات مانیے کافروں اور منافقوں کی، اور نظر انداز کیجیے ان کی ایذا رسانی کو، اور بھروسہ کیجیے اللہ پر، اور کافی ہے اللہ بطور کارساز. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها
फमत्तिऊहुन्न वसरिहुहुन्न सराहन जमीला। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम निकाह करो मोमिन औरतों से, फिर तुम तलाक दो उन्हें उससे पहले कि तुमने छुआ हो उनको, तो नहीं है तुम्हारे लिए उन पर कोई इद्दत के तुम शुमार करो उसे, तो तुम कुछ फायदे दे दो उन्हें और रुखसत कर दो उन्हें, रुखसत करना अच्छे अंदाज में। यानी कि अगर एक शख्स, एक मोमिन शख्स किसी मोमिन औरत से शादी करता है, तो इसमें ये है कि फिर ऐसी सूरत में अगर उसने उसको छुआ नहीं, तो फिर ऐसी सूरत में उस औरत उस छुए बगैर उस औरत को तलाक दे दी, निकाह के बाद छुए बगैर उस औरत को तलाक दे दी, तो फिर उस औरत पर कोई इद्दत नहीं होगी, वो उस पर इद्दत का टाइम नहीं है उस औरत के लिए। और महर ये है कि महर में यह है कि आप उसको निस्फ दे दें या जो कुछ थोड़ा बहुत फायदा आप उन्हें दे दें और इज्जत से उनको अच्छे तरीके से रुखसत कर दें। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अहललना लका अज़वाजक अल्लाती आतैत उजूरहुन्ना वमा मलकत यमीनुका मिम्मा अफा अल्लाहु अलैका वबनाती अम्मीका वबनाती अम्मातिका वबनाती खालिका वबनाती खालातिका अल्लाती हाजरना माका वम्रअतन मुमिनतन इन वहबत नफ्सहा लिन्नबी। यह थोड़ी सी लंबी है और इसमें समझाया गया, इसमें एक्सप्लेन किया गया है किस चीज को। है नबी, बेशक हमने हलाल कर दी आपके लिए आपकी बीवियां, और वो जो आपने अदा कर दी उनके महर, और वो लोंडियां भी जिनका मालिक हुआ आपका दायां हाथ, उसमें से जो अल्लाह ने गनीमत में दी हैं आपको। इस चीज में ये है, इस आयत में ये है कि बाद अहकाम शरिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इम्तियाज हासिल था, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात कहा जाता है। मसलन इल्म वालों की जमात के बकौल क़यामुल लैल नहीं, तहज्जुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्ज था, इसी तरह सदका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हराम था। इसी तरह की बात खुसूसियात का जिक्र कुरान करीम के इस मकाम पर किया जा रहा है कि जिसका ताल्लुक निकाह से, यानी कि जिन औरतों को आपने महर दिया है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हलाल है, चाहे वो कितनी ही हों। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफिया और जवेरिया का महर उनकी आज़ादी को करार दिया था। इसके अलावा बतौर नकद सबको महर दिया था, सिर्फ उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा का महर नजाशी ने अपनी तरफ से दिया था। चुनाचे हजरत सफिया और जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा मलकियत में आई, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद करके निकाह कर लिया, और रेहाना और मारिया कुतिया बतौर लोंडी आपके पास रही रज़ियल्लाहु अन्हुमा। इसका मतलब है जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, इसी तरह उन्होंने भी मक्के से मदीने में हिजरत की। अब ये यहाँ पर है कि ये इस आयत की तफसीर, और आपके चचा की बेटियां और आपकी फूफियां और फूफियों की बेटियां और आपके मामू की बेटियां और आपकी खालाओं की बेटियां जिन्होंने हिजरत किया आपके साथ। अब इसमें ये तफसीर है कि जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, इसी तरह उन्होंने भी मक्के से हिजरत की, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी औरत ने भी हिजरत नहीं की थी। तो कोई भी मोमिन औरत अगर वो हिबा करते अपना आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी कि ये भी इजाजत सिर्फ नबी यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आप हिबा करने वाली औरत, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे निकाह करना पसंद फरमाए, तो बगैर महर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसे अपने निकाह में रखना जायज है। और आगे क्या है, ये खास आपके लिए दूसरे मोमिनों के सिवा, यानी कि ये सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसाइस में से है, दूसरे मोमिनों के लिए ये जायज नहीं है। दीगर मोमिनों के लिए जरूरी है कि वो हक महर अदा करें, तब निकाह जायज होगा। ये जो ऊपर हुसूसियात बयान की गई, ये खास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। यकीनन हमने जान लिया जो हमने फर्ज किया उन पर, उनकी बीवियों के बारे में और उन लोंडियों के बारे में जो मालिक बने उनके दाएं हाथ, ताकि ना हो आप पर कोई तंगी, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, नहायत रहम करने वाला है। तुरजी मन तशाउ मिनहुन्ना व तुवी इलैका मन तशा। आप मुअख्खर कर दें इनमें से जिसको आप चाहें उसकी बारी, और आप जगह दे अपने पास जिसको आप चाहें, इसका आपको इख्तियार है। यानी ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दे दिया गया कि आप जिसको चाहें, जिसकी बारी चाहें आप मुअख्खर कर दें, आप उसकी जगह किसी दूसरी के पास, किसी दूसरी बीवी के पास रह सकते हैं। इसका हिदायत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दे दिया गया, लेकिन कहा जाता है कि इसके बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब अज़वाज के पास, सब तमाम अज़वाज की बारियां बराबर बराबर मुकर्रर कर रखी थी, और जिसे आप बुलाना चाहें उनमें से जिन्हें आपने अलग कर दिया था, तो कोई गुनाह नहीं आप पर। यह आपको इख्तियार दिया जाना ज्यादा करीब है कि ठंडी हो उनकी आंखें,
اور وہ غم نہ کریں اور وہ راضی ہو جائیں اس پر جو دیں انہیں، اس پر جو آپ دیں انہیں، اور وہ سب کے سب، اور اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب علم والا، بہت بردبار ہے۔ یعنی اس میں یہ کہ جن بیویوں کی باریاں موقوف کر رکھی تھی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں کہ ان سے بھی مباشرت کا تعلق قائم کیا جائے تو یہ اجازت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار تھا، ملنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار استعمال نہیں کیا، سوائے حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے کہ انہوں نے اپنی باری خود ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے ہبہ کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کی باریاں برابر مقرر کر رکھی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں ازواج مطہرات سے اجازت دے کر بیماری کے ایام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گزارے۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرز عمل سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقسیم گرچہ دوسروں کی طرح واجب نہیں تھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کو اختیار فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ آپ کے اس حسن سلوک اور عدل و انصاف سے خوش ہو جائیں۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك، نہیں ہے حلال آپ کے لیے اور عورتیں اس کے بعد، اور نہ یہ کہ آپ بدل لیں ان کے بدلے کوئی اور بیویاں، اور اگرچہ اچھا لگے آپ کو ان کا حسن سوائے اس کے جس کا مالک بنا آپ کا دایاں ہاتھ۔ اب آیت کے نزول کے بعد ازواج مطہرات، اب اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ریسٹرکشن یہ دی گئی ہے کہ اب چونکہ اب یہ ہے کہ نبی اس کا صلی اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج کے علاوہ دیگر عورتوں سے نکاح کرنے اور ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کسی اور سے نکاح کرنے سے منع فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اب یہ چونکہ یہ اختیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ آپ جس باریاں مقرر کریں یا جس باری مؤخر بھی کر سکتے ہیں، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے علاوہ اور عورتوں سے نکاح کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا۔ اور اللہ ہر چیز پر خوب نگران ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت داخل ہوا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں مگر یہ کہ اجازت دی جائے تمہیں کھانے کی طرف، اور وہ بھی اس حال میں کہ نہ انتظار کرنے والے ہو اس کے پکنے کا، اور لیکن جب تم بلائے جاؤ تو تم داخل ہو جاؤ، پھر جب تم کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، یعنی چلے جاؤ، اور نہ بیٹھے رہو اس حال میں کہ دل لگانے والے ہو بات میں۔ اب اس میں اس واقعے کی طرف ذکر ہے جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو کچھ اصحاب آئے اور کھانا کھانے کے بعد بھی وہ بیٹھے باتیں کرتے رہے، یہ بات کافی دیر تک بیٹھے رہے، یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزری، تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ ایمان والو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں اگر وہ بالفرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پر دعوت دی ہے تو کھانا جب تیار ہو تو اسی وقت گھروں میں داخل ہو، کھانا کھا کے چلے جاؤ، یعنی کہ اس سے پہلے ہی کھانا پکنے سے پہلے ہی کافی دیر پہلے گھروں میں داخل ہو جو وہاں بیٹھے رہو، اور اس کے بعد کھانا کھا چکنے کے بعد بھی بلا مقصد وہاں بیٹھے باتیں کرتے رہو، تو اس چیز سے منع کر دیا گیا۔ بے شک یہ بات تکلیف دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ شرم کرتا ہے تم سے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات صحابہ رضی اللہ عنہ کہہ نہیں سکے کہ وہ چلے جائیں، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا آئی، اس وجہ سے وہ ان کو کہہ نہیں سکے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ اور اللہ نہیں شرماتا حق بات بیان کرنے سے، اور جب تم مانگو ان ازواج مطہرات سے کوئی سامان تو مانگو ان سے پردے کے پیچھے سے، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر کوئی صحابی آئیں اور کچھ مانگنے کے لیے تو ازواج پردہ کریں، تو اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ مانگو ان سے پردے کے پیچھے سے، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے، اور نہیں ہے جائز تمہارے لیے کہ تم تکلیف پہنچاؤ اللہ کے رسول کو، ولا ان تنکحوا ازواجہ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم نکاح کرو اس کی بیویوں سے، من بعدی ہی ابدا، اس کے بعد کبھی بھی، یعنی کہ کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عورت سے نکاح کریے اس کے بعد کبھی بھی تم اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتے ان عورتوں سے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما،
بے شک یہ عمل اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، یعنی اگر تم ایسا کرو. ان تبدو شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز یا تم چھپاؤ اسے تو بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. اب کیونکہ جب پردے کا حکم آیا تو پھر یہ چیز ہوئی کہ جو گھر میں آنے جانے والے مرد حضرات ہیں ان کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ان سے پردہ جائز ہے ہی نہیں، تو اس بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کن کن سے پردہ جائز ہے، یعنی کن کن سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں، کن مردوں سے پردہ کرنے کی ضرورت ہے. ان میں کون شامل ہے؟ نہیں کوئی گناہ ان عورتوں پر اپنے باپوں کے سامنے آنے میں، اور نہ اپنے بیٹوں کے، اور نہ اپنے بھائیوں کے، اور نہ اپنے بھائیوں کے، اور نہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں یعنی بھتیجوں، اور نہ بھانجوں کے، اور نہ اپنی عورتوں کے، اور نہ ان کے سامنے آنے میں جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ یعنی لونڈیاں. اور اے تو تم سب ڈرو اللہ سے، یعنی کہ اس میں غلام آ جاتے ہیں. اور اے تو تم سب ڈرو، تم سب اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے، جس طرح اللہ تعالیٰ آسمانوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا بیان کرتا ہے، ان کی تعریف بیان کرتا ہے فرشتوں کے درمیان، اسی طرح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتا ہے. فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں. تو مومنوں کو بھی اس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجے. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وأعد لهم عذابا مهينا. بے شک وہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنت کی ہے ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں، تیار کیا ہے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب. اللہ کو ایزا دینے کا مطلب ان افعال کا ارتکاب ہے جسے وہ ناپسند فرماتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو ایزا دینے پر کون قادر ہے؟ جیسے مشرکین یہود اور نصارہ وغیرہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، یا جس طرح حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے ایزا دیتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، اس کے رات اور دن کی گردش میرے ہی حکم سے ہوتی ہے. یعنی کہ جو باطل عقائد ہیں، ان کے پیروکار ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، غلط باتیں منسوخ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، تو یہ اللہ تعالیٰ کو ایزا دینا ہے. اور اس کے علاوہ ایسے افعال کا ارتکاب جو اللہ تعالیٰ جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وہ سب کرنا بھی اس میں شامل ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایزا دینے سے برا جیسے مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساحر، کذاب یا شاعر وغیرہ کہہ کر پکارتے تھے، یہ سب اس میں شامل ہے. تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور دنیا اور آخرت میں یہ سب ہے، اور رسوا کرنے والا عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا. اب اس میں کیا ہے؟ مومن اور وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر اس کے جو انہوں نے کوئی گناہ کمایا ہو، تو بے شک انہوں نے اٹھایا بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ. اب اس میں یعنی ان کو، یعنی ایسے مومنوں کو بدنام کرنے کے لیے ان کا بہتان باندھنا، ان کو ناجائز، ان کی ناجائز توہین کرنا، جیسے رافضی صحابہ کرام رضی اللہ عنہما پر بہتان لگاتے ہیں اور ان کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جن کا انہوں نے کبھی ارتکاب بھی نہیں کیا. امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ رافضی جو ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ نیک اشخاص کی طرف غلط باتیں منسوب کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی طرف ہی ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں نے بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اٹھا لیا اپنے سروں پر. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہ وہ لٹکایا کریں اپنے اوپر اپنی چادریں، یہ بات زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں تو وہ ایزا نہ دی جائیں، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ایسی بڑی چادر ہے جلباب، یعنی اس میں یہ ہے کہ جلابیب ہند، اس سے جلباب سے مراد یہ ہے ایسی بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا بدن ڈھک جائے، اور اپنے اوپر چادر لٹکانے سے مراد اپنے چہرے پر اس طرح گھونگھٹ نکالنا جس سے چہرے کا بیشتر حصہ بھی چھپ جائے اور نظریں جھکا کر چلنے سے اسے راستہ بھی نظر آتا جائے. اور آج کل اس کی جگہ ابایاز وغیرہ کا بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہیڈ اسکارف جس سے چہرہ کور کیا جاتا ہے.
تو اس پردے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور اللہ بہت بخشنے والا, یہ بات زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائے تو وہ ایزا نہ دی جائے, اور اللہ بہت بخشنے والا, نہایت رحم کرنے والا ہے. لَإِلَّمْ, اب اس چیز میں, اس پچھلی آیت میں واضح طور پر پردے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ پراپر پردہ کیا جائے, اور اس پردے کی ڈفرینٹ شیپس کلچرل وائز چینج ہوتی رہتی ہیں. جس طرح سب کانٹیننٹ میں, پاکستان, انڈیا میں یا اور دوسرے بہت سے ممالک میں آج کل جس طرح ابایا پہنا جاتا ہے اور سر پہ ہیڈ اسکارف ہوتا ہے اور اس سے چہرہ کور کیا جاتا ہے, تو اگر کوئی عورت بڑی چادر لیتی ہے اس طریقے سے جیسا کہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے, جس سے اس کے سر کے اوپر اس نے پلو لٹکایا ہوا ہوتا ہے جس سے چہرے کا بیشتر حصہ کور ہوتا ہے, تو وہ بھی پردے ہی میں آتا ہے. یقیناً اگر باز نہ آئے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں جھوٹی خبریں اڑانے والے, تو ضرور بالضرور ہم مسلط کر دیں گے آپ کو ان پر, پھر وہ پڑوس میں نہیں رہیں گے آپ کے اس مدینے میں مگر بہت کم. ملعونین, اس حال میں کہ لعنت کیے ہوئے ہیں. اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا, جہاں کہیں وہ پائے جائیں, پکڑے جائیں, ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں, بری طرح ٹکڑے کیے جانا. یعنی کہ اب اس میں منافقین کا ذکر ہے کہ وہ جب وہ مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کی غلط خبریں پھیلاتے رہتے تھے کہ مسلمانوں کا فلاں لشکر جو ہے وہ اس کو کسی جگہ پسپا ہو گیا, اور یہ فلاں فوجیں جو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہیں. تو یہ ایسی غلط باتیں جو ہیں وہ پھیلاتے رہتے تھے. یعنی اس میں اس چیز کا ذکر ہے کہ مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے ایسی جو افواہیں منافقین اڑاتے تھے کہ فلاں علاقے میں مسلمان مغلوب ہو گئے یا دشمن کا لشکر جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو اس سلسلے میں اب یہ حکم نہیں ہے کہ ان کو پکڑ کر مار ڈالا جائے, بلکہ یہ ایک بد دعا ہے کہ اگر وہ اپنے نفاق اور اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کا عبرت ناک حشر ہوگا. بعض کہتے ہیں کہ یہ حکم ہے, لیکن یہ منافقین اب اس میں ہے کہ یہ منافقین جو تھے یہ نزول آیت کے بعد اپنی حرکتوں سے باز آ گئے تھے, اس لیے ان کے خلاف کاروائی نہیں کی گی جس کا حکم اس آیت میں دیا جا رہا ہے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولا تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کے طریقے میں جو اس سے پہلے گزر گئے, اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی. یعنی کہ جو اگلے لوگ ہیں نا, ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے یہی دستور رہا ہے. یعنی کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.